ادھر آ جائیے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم اساتذہ کرام جامعہ ابن باز اس گلاس میں خالی یہاں رکھ دیتے اگر پانی کا میں نہیں چل سکتا نا. تو اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، شیخ کلیم انور کا یہ کہنا تھا کہ فجر کے بعد درس قرآن درس حدیث کچھ بھی دے دیجیے گا. تو میں نے اس سورہ والعصر کو اختیار کیا ہے. ہمارے ساتھی یہ نہ کہیں کہ ابن تیمیہ میں یہ کہہ چکے لیکن 10 سال ہوا ہوگا لگوں. تو اس میں سب باتیں آ جاتی ہیں جو علماء سے، دعات سے، طلبہ سے اور عام لوگوں سے، عام پبلک مسلمان سے متعلق ہے. اس میں کچھ اس سورہ کی تفاصیل کو لوں گا ہی، لیکن کچھ کلمات تمہیدی کے طور پر دعوت کے بارے میں بھی لے لوں گا، کیونکہ اصل مقصود یہ اسلامی تعلیماتی اداروں کا، جو تعلیماتی تدریسی بھی ہیں اور دعوتی بھی ہیں. یہ تدریس دعوت ہی کے لیے، خود اسلام پر عمل کرنے کے لیے اور دوسروں کو عمل کروانے کے لیے. تو جب تک اپنے عمل نہیں کریں گے نا تب تک دنیا سے عمل نہیں کرا سکیں گے. یہ دعوت کی حکمت اور منطق ہے. اس کے بعد دوسروں تک بات پہنچانی ہے، اور یہ سارے ادارے جن میں قرآن، حدیث، تفسیر، نحو، صرف، بلاغت، جو بھی علوم عالیہ یعنی جو ذرائع ہیں عربی جاننے کے، یا جو علوم عالیہ ہے جو مقصود ہیں قرآن و حدیث تفصیل سے جزئی معاملہ کر کے بتانے کا، وہ سب تبلیغ پر، دعوت پر آ کر کے ڈپینڈ کرتا ہے. دعوت ایسی چیز ہے کہ بغیر اس کے ہمارا ایمان ہے نا، ہمارا عقیدہ ہے، بغیر اس عقیدے کا ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے کہ ہمارے اس دین کو قیامت تک جانا ہے. اور قیامت تک پہنچانے کے لیے واحد ذریعہ دعوت ہے. اور دعوت کے وسائل ہیں یہ، چاہے تعلیمی ادارے ہوں، تدریسی ادارے ہوں، یا تصنیفی ادارے ہوں دعوت کے لیے، یا تقریر کے جو ادارے ہیں، سارے کے سارے اسلام کو قیامت تک پہنچانے کے ذرائع. اس کے بغیر اسلام وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اب جو ہے دین اسلام کے بعد کوئی دین آئے گا ہی نہیں اللہ کی طرف سے، اور اسی کو وہاں تک جانا ہے. یہ ہمارا پختہ ترین عقیدہ ہے. ختم نبوت بھی اسی میں آتا ہے جو بھی ہے. تو اب پہنچانے کے ذرائع دعوت ہے. تو اس لیے سمجھے. اب یہ دیکھیے کہ دنیا کا ایک نظام ہے، ایک ہی آدمی درجی بھی ہو اور دھوبی بھی ہو، نہیں ہوتا ایسا. یہ اکنامک کا فلسفہ ہے، معاشیات، علم معاشیات کا. ایک ہی آدمی سماج میں بڑھئی بھی ہو، مستری بھی ہو، الیکٹریشین بھی ہو، درجی بھی ہو، دھونے والا بھی نہیں ہوگا.
تقسیم کار کے طور پر دنیا چل رہی ہے، سمجھے؟ تو اللہ نے بھی ایسا کہا ہے، کیا کہا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ نکل پڑے اور دین سیکھیں، اور جب گھر لوٹ کے آئیں گاؤں میں خاندان میں تو خاندان والے گاؤں والوں کو سکھائیں، ایسا تو اس نے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر جماعت میں سے ایک جماعت نکلے، ہر فرقہ میں سے ایک جماعت نکلے، گاؤں سے اور سے کہیں سے نکلے اور سیکھے۔ تو آپ لوگ جو ہے نا، آپ لوگ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے اس سلسلے میں، گویا کہ آپ کو اسی کام کے لیے خاص کر دیا گیا ہے جی، اور یہ بڑی امانت آپ کو دی گئی ہے، جس میں کمی کریں گے تو پھر خیانت میں مرتکب ہو گیا، اور جانتے ہیں کہ خیانت اور ایمان میں کیا ہے نا لڑائی جھگڑا ہے، تنازع ہے، تناقض ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو تو اور زیادہ ویسے سورہ والعصر جو میں نے پڑھی ہے اس کے حساب سے تو اپنے اپنے حساب سے جو آدمی کی حیثیت ہے، اس کا پاور ہے، دائرہ اختیار ہے، جتنا چھوٹا بڑا ہے، دنیا پوری دنیا ہے، پھر اس کے بعد ملک آتے ہیں تو ممالک کے جو ذمہ دار ہوں گے ان کی ذمہ داری ہوگی، اس سے چھوٹا لیجیے کہاں جائیے گا، نہیں گاؤں میں آپ کا سلطہ چلتا ہے، سلطہ چلتا ہے تو آپ کے گھر پہ تو چلتا ہے، بال بچوں پہ تو چلتا ہے۔ تو انفسکم واہلیکم نارا، کیا کہا گیا ہے کہ اپنے کو اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچاؤ، اس میں یہاں تک کہ شوہر کے ساتھ بیوی کی بھی ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو یہ سب جتنے لوگ ہیں سب ذمہ دار ہیں اپنے اپنے طور پر، لیکن اپنے اپنے حلقے پر، جی حلقے